ویسا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لومین سے انفقو خرچ کرو مما اس میں سے رزقکم اللہ جو تم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. رزق اللہ رب العالمین کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، وہ کھانا ہو، خواہ وہ صلاحیتیں ہو، خواہ وہ علم ہو، جو بھی ہے یہ رزق ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے. تو اہل ایمان ملاقات کیا کرتے تھے کفار کے ساتھ، بڑے بڑے مالدار کفار کے ساتھ، اور اہل ایمان انتہائی حکمت کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ جو مال اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ کرنے کی کوشش بھی کرو. تو جس طرح دنیا کے اندر مالدار ہو، جس طرح دنیا کے اندر تمہاری عزت ہے، جس طرح دنیا کے اندر لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی تم وہاں جا کر کے عزت داروں کے اندر ہوگے، اہل جنت میں سے ہوگے. تو اکثر کفار آگے سے اہل ایمان سے یہ بات کہا کرتے تھے انو تیمو قیام کھلائیں، مان ان کو لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہ دیتا عطا تو کھلا دیتا ان کو. تو مراد ہے کہ اہل ایمان سے یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم ان غریبوں کو کیوں رزق دیں، ہم ان غریبوں کو کیوں روپے پیسے دیں کہ جن کو اللہ غریب رکھنا چاہتا ہے، ہم کیوں ان کو عطا کر کے امیر کر دیں اور اللہ کی مشیت کے خلاف کر دیں. حال یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو غریب کر رکھا ہے یا کسی کو اللہ رب العالمین نے امیر کر رکھا ہے تو ہر دو کے لیے اس کے اندر امتحان ہوتا ہے، ہر دو کے لیے اس کے اندر ایک آزمائش ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہوا ہے اس کے لیے امتحان یہ ہوتا ہے کہ صبر کرے گا یا نہیں کرے گا، چوریوں چکاریوں کی طرف چلا جائے گا. اگر صبر کرے گا تو اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا ہے، تو اس کی آزمائش اس کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے گا یا نہیں. غریبوں کا ایسا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں غریبوں کا حصہ بنائے گا یا نہیں. اگر غریبوں کا حصہ کرے گا، ان کے حقوق اپنے مال میں سے نکالے گا، ادا کرے گا تو کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ کرے تو یہ اس کی ناکامی کا راستہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کفار اہل ایمان کو آگے سے یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی غلطی کے اوپر ہو کہ خود پیسے کماتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، محنت کرتے ہو، خون پسینہ ایک کرتے ہو، اور مفت کے اندر لوگوں کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہو، مفت کے اندر لوگوں کے اندر درمیان پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہو، جہاد میں دینا شروع کر دیتے ہو. یہ تو تم کھلی غلطی کے اوپر ہو. جس وقت انسان برائیوں کے اوپر، شرک کے اوپر، ظلم کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن کے اندر ٹیڑھی ٹیڑھی اور غلط غلط باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وگرنہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے کے اندر پیسے دینے والا ہے، اس سے اس کو سکون بھی ملتا ہے، اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے لیے آخرت کے اندر، جنت کے اندر محلات تیار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو کچھ ہم نے